الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے. وما تحمل من انثی، اور نہ کسی مادہ کو حمل ٹھہرتا ہے. ولا تضع، اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم کے ساتھ. ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ ان مشرکوں کو پکارے گا، این شرکائی، کہ کہاں ہے میرے وہ شریک. قالو، تو وہ کہیں گے، آذناک، ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں. ما منا من شہید، کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے. وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور سراغ نہیں ملے گا اب ان کو ما كانوا يدعون من قبل، جن جھوٹے خداؤں کو وہ پکارتے تھے اس سے پہلے. وظنوا ما لهم من محیص، اور سمجھ جائیں گے ما لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے من محیص، بچاؤ کا کوئی راستہ. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، لا یسأم الانسان، نہیں تھکتا انسان، من دعاء الخیر، بھلائی مانگنے سے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر چکھا دیں ہم اس کو رحمتم منا، اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ. من بعد ضراء، جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس کے بعد. مست ہو، جو پہنچی تھی اس کو. لیقولن ھذا لی، تو لازماً یہ کہے گا یہ تو میرا حق ہے. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے.
وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے، بما عملوا، کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ضرور چکھائیں گے ایک سخت عذاب کا مزہ۔ یہ ابھی پارہ نمبر 25 ہے اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں حق تعالی شانہ نے قیامت کے قائم ہونے پر ایک دلیل عقلی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیب کی نفی کی ہے غیر اللہ سے، کہ غیب جو ہے وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے اور اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، اللہ کے غیر کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ دو عقلی دلیلوں سے اس کو ثابت کیا ہے کہ جو غیب کا علم حق تعالی شانہ کے ساتھ مختص ہے، دو عقلی دلیلوں سے اس کو ثابت کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ صرف غیب کا علم ہی نہیں بلکہ غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ بھی حق تعالی شانہ نے کسی کو نہیں دی ہیں، اور قیامت کے لیے جو معین وقت ہے اس معین وقت کا علم بھی حق تعالی شانہ کے پاس ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر علامہ ثناء اللہ مظہری رحمہ اللہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے، ای علم وقت قیامہا یرد الیہ، یعنی یجب علی کل من سأل عنہا ان یقول اللہ اعلم اذ لا یعلمها الا ہو، کہ جو شخص بھی قیامت کے بارے میں سوال کرے تو اس کو کہا جائے کہ اللہ اعلم، کہ حق تعالی شانہ کو ہی اس کا علم اور اس کے آنے کا وقت معلوم ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ حق تعالی شانہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو پھل اور میوے وہ شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور اس طریقے سے جو بچہ جنتی ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم محیط کے تحت ہیں اور اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان امور پر حاوی نہیں ہے۔ پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، یہ جو یوم ینادیہم حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے، اس میں تیسری عقلی دلیل کو ذکر فرمایا ہے، اور تیسری عقلی دلیل کے بعد پھر اخروی جو تخویف ہے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم نے دنیا میں میرا شریک بنا رکھا تھا؟ جواب دیں گے کہ اے رب کریم، ہم تو عرض کر چکے ہیں کہ اب ہم میں سے کوئی بھی ان کی الوہیت کا قائل نہیں ہے، یعنی ہم جن کو الہ مانتے تھے اور رب کے ساتھ ان کو شریک کرتے تھے، اب ہم میں سے کوئی بھی ان کی الوہیت کا قائل نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ جب ہم نے
اصل حقیقت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اب ہم ان سے بیزار ہو چکے ہیں اور صدق کے دل سے ہم اے رب کریم تیرے توحید کے قائل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، یہ چوتھا شکوہ ہے، اور انسان سے مراد کافر انسان مراد ہے، اور دعاء الخیر جو ہے یہ مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے۔ مشرک اور کافر انسان اپنے خود ساختہ معبودوں سے دنیاوی نعمتیں مانگنے سے اکتاتا نہیں اور مسلسل مانگتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن اگر اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کی مصیبت بدستور باقی رہتی ہے تو اپنے معبودوں سے بھی مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے معبودان باطلہ سے مایوس ہو کر اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی رحمت واسعہ سے کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے وہ پھر ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھائیں اس کو اپنی مہربانی، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، بعد اس تکلیف کے، مَسَّتْهُ، جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہنے لگتا ہے هَذَا لِي، یہ ہے میرے لائق، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں پھر بھی گیا اپنے پروردگار کی طرف، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، بے شک میرے لیے ہے اس کے پاس خوبی، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بضرور ہم جتلائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور چکھائیں گے ہم ان کو، من عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمتیں بیچتے ہیں انسان پر، أَعْرَضَ، تو منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی کروٹ اور موڑ لیتا ہے اپنی کروٹ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف برائی پہنچنے لگتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے بلا دیکھو تو، إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، پھر تم نے اس کو نہ مانا، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، پھر اس سے گمراہ زیادہ کون ہے جو دور چلا جائے مخالف ہو کر، سَنُرِيهِمْ، ہم دکھلائیں گے ان کو، آیاتنا، اپنے نمونے، فی الآفاق، دنیا میں،
وفی انفسہم اور خود ان کی جانوں میں، حتیٰ یتبین لہم الحق یہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ ٹھیک ہے۔ اولم یکفی بربک کیا تیرا رب تھوڑا ہے، انہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہونے کے لیے۔ الا انہم فی مریہ الا سنو، انہم فی مریہ وہ دھوکے میں ہے، من لقاء ربہم اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے میں۔ الا انہ بکل شیء محیط، الا سن لو، خبردار، الا سن لو، یاد رکھو، ہر وہ چیز اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے، پس ان کے شک و شبے کو بھی جانتا ہے اور اس پر سزا دے گا ان کو۔ یہ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہو گئی ہے، اور ابھی ہم سورہ شورا شروع کرنے والے ہیں، اور یہ جو سورہ حامیم السجدہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک فی التصرف کی نفی بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیاطین انسانوں کو بیداری میں اور خواب میں مختلف طریقوں سے جو وہ گمراہ کرتے ہیں، اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے حشر اور نشر کو بھی ثابت کیا ہے۔ اور وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ اس آیت کے اندر اللہ نے نفی شرک فی العلم کو ثابت کیا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ سورہ شورا ہے، یہ سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ اس کی مناسبت اور اس کا ربط یہ ہے، مفسرین نے جو ذکر کیا ہے، کیونکہ پہلے ہم جو ہے وہ سورتوں کے درمیان ربط ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب یہ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہو گئی ہے، اور سورہ شورا جو ہے یہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے، تو اس سورہ حامیم عین سین قاف جس کو سورہ شورا بھی کہتے ہیں، اس کا سورہ حامیم السجدہ کے ساتھ ربط علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اصل میں سورہ حامیم السجدہ میں یہ شبہ دور کیا گیا کہ خواب میں یا بیداری میں بعض لوگوں کو بزرگوں کی زیارت ہو جاتی ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو خواب میں یا بیداری میں ان کی زیارت ہو جاتی ہے، تو ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو حاجات کے اندر پکارنا اور ان کی نظریں اور منتیں ماننا یہ جائز ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ سب شیاطین کی شرارت سے ہے، اور انسان کو جب شیطان جو ہے وہ چھونے لگتا ہے تو اس کے چھونے کی وجہ سے یہ سب کچھ اثرات بیداری کے اندر بھی اور خواب میں بھی بزرگوں کی شکل میں وہ متمثل ہو کر انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب سورہ شورا کے اندر ایک دوسرے شبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اور وہ شبہ یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے۔ تو سورہ شورا کے اندر اس کا یہ جواب دیا گیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی، اور سب کچھ وہی ذات کرنے والا ہے اور سب کچھ وہی جاننے والا ہے، اس لیے تمام ضرورتوں کے اندر اور حاجتوں کے اندر وہی پکارنے کا مستحق ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اوپر جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہے سب کے اندر یہی مضمون موجود تھا۔ اس وجہ سے
اب یہ ویسے ہی اپنی طرف سے یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر غیر اللہ سے حاجتیں مانگنے کا ذکر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ نے فرما دیا کہ یہ بات جو یہود وغیرہ پیش کرتے ہیں کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر غیر اللہ سے مانگنے کی اجازت تھی، یہ سب ان کی تحریف ہے، ورنہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیم جو مشترکہ ہے وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے سلسلے میں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے 3 شبہات کا جواب گزشتہ صورتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسے کلمات ملتے ہیں کہ جن سے غیر اللہ کا پکارنا لکھا ہے، جیسے یہود کہتے تھے، یہ یہودی اس طرح کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر و شرک نہیں کیا تھا، بلکہ خود جو ہے یہ کفر کرتے تھے۔ تو خلاصہ جو ہے نا وہ اس صورت کا یہ ہے کہ شبہ کا ازالہ ہے، اور اس کے بعد اس سے متعلق 2 دعووں کے بارے میں آیات ہیں۔ پہلا دعویٰ تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب بھی ہیں اور کارساز بھی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی حاجت پوری کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور دوسرا دعویٰ انبیاء کا یہ تھا کہ ان کی طرف جو کچھ تم غلط نسبت کر رہے ہو یہ تمہاری طرف سے تحریف ہے اور تمہاری گمراہی ہے، یہ سب تحریفات قابل عذر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سورہ شورى کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو اب جو ہے وہ اس کا ہم ترجمہ شروع کر رہے ہیں، سورہ شورى کا ترجمہ۔